सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे अवर हीरोज़ की एपिसोड में आपको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम जिस हीरो के बारे में जानेंगे वो इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। खुलफ़ाए राशिदीन में आपका शुमार होता है और आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि आपको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे हीरो दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। प्यारे बच्चों, किसी भी हीरो में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। वो बहादुर होता है, हिम्मत वाला होता है, ताकतवर होता है, उसके पास पावर्स होती हैं और वो उन सब चीज़ों का वो पॉजिटिव इस्तेमाल करता है। वो अपनी पावर्स को अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है, लोगों का साथ देता है, उनकी मदद करता है और बुरे वक्त में उनको सपोर्ट करता है। तो हम आज जिस हीरो के बारे में बात करने लगे हैं, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनके अंदर जहाँ बहुत सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स थे, वहीं उनके अंदर ये हैबिट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी कि वो लोगों का ख़ास ख्याल रखते थे और पीपल्स राइट्स मुकम्मल तौर पर अदा करते थे, यानी लोगों के हुकूक। वो अपने वक्त के खलीफा थे, यानी हुक्मरान और किंग थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा आजी और इंकिसारी के साथ लोगों की मदद की, डाउन टू अर्थ थे। और यही बातें एक हीरो को सूट करती हैं। अब मैं आपको कुछ वाक़ियात और हिस्टोरिक फैक्ट्स बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि आखिर किस वजह से हज़रत उमर फ़ारूक इस्लामी तारीख़ के हीरो कहलाते हैं और वो किस तरह हर एक की मदद करते थे। एक बार रात के वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकले तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देख लिया और चुपके चुपके पीछा करने लगे कि देखो अमीरुल मोमिनीन इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक घर में दाखिल हो गए, कुछ देर बाद बाहर आए और फिर एक और घर में दाखिल हो गए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उस घर को जहन में बिठाया और सुबह उस घर में गए तो देखा उस घर में एक बूढ़ी डिसेबल्ड नाबीना खातून रहती थी। आपने उससे पूछा कि वो शख्स तुम्हारे घर में क्यों आता है? उसने कहा वो शख्स मेरे पास काफ़ी अरसे से आ रहा है, मैं चूँकि माज़ूर हूँ लिहाजा मेरे घर के काम कर देता है, मेरी तकलीफ़ दूर कर देता है। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर कोई आम शख्स नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत की इस तरह मदद करते हैं कि चुप कर उसके घर जाते हैं और उसके घर के काम करते हैं। वक्त पर काम आने वाला, लोगों की मदद करने वाला ही तो हीरो होता है। और कमाल की बात यह है कि जो भी करते हैं चुप कर करते हैं, अपनी नेकियां अपनी अच्छाइयाँ लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते। इस तरह एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सर्वेंट अपने खादिम के साथ रात के वक्त मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमा रहे थे और चलते चलते आपका सर्वेंट दोनों अचानक रुक गए। दोनों ने देखा कि एक बहुत दूर एक कैंप है जिसमें आग जल रही है। हज़रत उमर ने अपने खादिम की तरफ देखकर कहा, इतनी सख्त सर्दी में कौन हो सकता है? फिर फरमाया, मेरा ख्याल है शायद कोई काफ़िला है, रात और सर्दी की वजह से यहीं ठहर गया होगा, आओ चलकर देखते हैं क्या मामला है। दोनों चलते हुए जैसे ही कैंप के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि वो कोई खैमा नहीं बल्कि एक टूटा फूटा कच्चा घर है और उसमें कोई बिजनेस ग्रुप वगैरह नहीं था, बल्कि वहाँ तो एक खातून अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी, जिसने चूल्हे पर एक पॉट रखा हुआ था, पतीला रखा हुआ था जिसे खाना पका रही हो, और बच्चे उसके आसपास बैठे मुसलसल रो रहे थे, उन्हें भूख लगी थी। हज़रत उमर ने सलाम करने के बाद उस लेडी से पूछा कि ए बीबी, तुम कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने जवाब दिया, मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और ये इस वजह से रो रहे हैं। हज़रत उमर ने पूछा, इस पतीले में क्या है? खातून ने कहा, इसमें तो सिर्फ पानी है, मैं तो बच्चों का दिल बहलाने के लिए आग पर चढ़ा रखा है ताकि खाने पकने के इंतज़ार में बच्चे सो जाएं। फिर इस खातून ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ। हज़रत उमर ने इस ग्रीफ स्ट्रिकन खातून की कंडीशन सुनकर उसके घर से बाहर आए और अपने खादिम से कहा कि मेरे साथ जल्दी चलो। थोड़ी देर बाद एक गल्ले के वेयर हाउस के करीब खड़े थे। खादिम ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर यानी हमारे हीरो ने जल्दी से एक बोरी आटा, खजूरें, कुछ रकम और खाना पकाने की दीगर चीज़ें साथ ली और खादिम से कहा कि इन्हें मेरी पीठ पर रख दो।
خادم نے ریکویسٹ کی حضور آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر خاتون تک پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر نے خادم کی طرف دیکھا اور کہا آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اٹھا لے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یعنی آن دا ڈے آف ججمنٹ بھی تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ خادم اپنے آقا حضرت عمر کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور سارا سامان ان کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اس پور لیڈی کے گھر تک پہنچ گئے۔ خاتون نے ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت عمر نے وہ سامان اتارا اور آٹے کی بوری کھول کر اس خاتون سے کہا کہ اس میں آٹا نکالو اور اس پر نمک ڈالو تاکہ میں کھانا بناؤں۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہی اسے ٹھنڈا کیا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر اسٹارٹڈ پلینگ ود دا چلڈرن، بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ پھر حضرت عمر باقی کھانا لیڈی کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گئے گویا انہیں پیس آف ہارٹ مل گیا ہو اور کندھے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون حضرت عمر کی طرف آئیں اور کہنے لگی آپ اتنے رحم دل ہیں، اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں آپ نے میری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اللہ پاک ہی آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی امیر المؤمنین بننے کے حقدار ہو، لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے انہیں نہیں بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں۔ دیکھا آپ نے پیارے بچوں، اظہار نہیں کیا، اتنا سب کچھ کیا، اتنی دقت اٹھائی، اتنا اس عورت کے لیے کیا، ان کے بچوں کے لیے کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ہر چیز میں دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ریئل ہیرو، اور ہمیں فخر ہے کہ ایسے عظیم لوگ ہمارے ہیروز ہیں جو ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، ہر کسی کو اس کا حق دلاتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ امام و خطیب تھے، ان کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ کی قسم نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے گوشت ہے، نہ ہی اناج ہے، نہ ہی دودھ دینے والے جانور، اگر یوں ہی چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے مر نہ جائیں۔ اپنی پرابلمز بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین، فلاں صحابی کی بیٹی ہوں، میرے فادر غزوہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر انہیں خوش آمدید کہا، پھر آپ نے ایک اچھا اونٹ لیا اور اس پر گلے کی 2 بوریاں رکھیں، اس کے ساتھ اور بھی ضروریات کی کافی چیزیں رکھ دیں اور اس اونٹ کو اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ، اسے ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں، یہ ہیں اصل ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وقت کے بادشاہ تھے، کنگ تھے، لیکن پھر بھی اپنے سبجیکٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کی ہر وقت مدد کرتے، انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، چپ چپ کر ان کی مدد کرتے اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے، جا کر ڈھونڈتے سفر کرتے، واک کرتے مدینے کی گلیوں میں اور دیکھتے اگر کوئی پریشان ہے تو میں اس کی مدد کروں، کوئی ایسا بچہ نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہ ہو جو بھوکا سو جائے، کوئی پریشان ہو اور میں اس کی مدد کرنے سے رہ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے شروع کے دور میں ہی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ میری سختی صرف ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، جو امن سے رہتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے میں ہمیشہ نرم ہوں اور میں کبھی تمہارا حق نہیں ماروں گا اور نہ تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ آپ نے واقعی اپنے تمام وعدے پورے کر کے دکھائے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ جیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور انتقال تک آپ رائٹس آف اللہ اینڈ رائٹس آف پیپل ادا کرتے رہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ جنگ پر ہوتے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہونے دیتے کہ ان کے گھر کا ایک بڑا شخص جنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ان کے گھروں پر جا کر پوچھتے کہ تمہیں کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ میں تمہیں بازار سے خرید کر لا دوں،
اور یہ تو آپ کی زندگی کا صرف ایک فیچر ہے، ایک پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے اندر ایسی خصوصیات ہیں، ایسی کوالٹیز موجود تھیں جو آپ کو تاریخ اسلام کا عظیم ہیرو بناتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو حضرت عمر کا شارٹ انٹروڈکشن بتاتا ہوں۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد دونوں زمانوں میں آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کے معنی ہوتے آباد کرنے والا، اور آپ کی وجہ سے اسلام آباد ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، آپ کو کنیت ابو حفص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے عرض کیا گیا کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ پاک نے فاروق ٹائٹل عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیا تھا۔ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے آپ ہی کو دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول یعنی وش آف دا پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رب سے دعا کے ذریعے مانگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ہیرو والا کردار تھا، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی اپروچ، آپ کی سوچ اور آپ کی ہمت اور آپ کی دیگر خوبیوں کا اندازہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ہم آپ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی باؤنڈریز پھیل گئیں۔ عراق، فارس، شام، فلسطین اور سرزمین مصر اور لیبیا آپ کے دور خلافت میں اسلامک کنگڈم کا حصہ بنے۔ اور پیارے بچوں، آخر میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ہسٹری کے ایسے ہیرو ہیں جن کی تعریف غیر مسلموں نے بھی کی ہے، اور آپ کے نظام خلافت اور آپ کی فتوحات وغیرہ کو اچھے الفاظ میں اور تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ہیرو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آج وہ امت مسلمہ کو، مسلم ورلڈ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باہمت حکمران عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا